نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آج ہم سب صحابہ کرام علیہم الرضوان جو سفر طے کر کے یہاں جلوگر ہوئے، ان کے عرس مبارک کی اس بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں بڑے بڑے اس علاقے میں نواب گزرے، بڑے بڑے معزز شخصیات گزری. مستقبل ماضی قریب میں اللہ رب العزت نے جس ہستی کو یہ شرف عطا کیا کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ کا عرس منا سکے، وہ یہاں آئے، عرس کی تقریبات کا انعقاد کیا. حضرت حاجی صاحب علیہ الرحمہ، اور آج ان کے صاحبزادے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کیف مستی اور عشق میں وہ بیٹھے ہیں تو یوں لگتا ہے وہ یار کلو کڑی رات والا اجویس وٹا کے وقت آیا. امام غزالی المنقذ من الدلال میں کہتے ہیں پہلے ختم. امام غزالی المنقذ من الدلال میں کہتے ہیں کہ میں فلسفی تھا، عبقری تھا، محقق تھا، اور چاہتا یہ تھا کہ علم کی معراج کو حاصل کر دوں. اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، مگر ایک دن میرے دل میں خیال پیدا ہوا، غزالی جس ذات الہ پر دلائل دیتا ہے اس رب کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ اس سے کبھی ملاقات بھی ہوئی؟ کہا اس سوال کا جواب لینے کے لیے میں فلاسفہ کے در پہ پہنچا، واصل بحق نہ ہو سکا. میں متکلمین کے در پہ پہنچا، مجھے جواب نہ مل سکا. میں فرقہ باطنیہ کے پاس پہنچا، حقیقت آشکارا نہ ہو سکی. آخر ایک گدڑی پہننے والے کسی شخص کے قریب پہنچا. میں نے کہا فلسفہ کی گتھیاں سلجھاتے سلجھاتے زندگی گزر گئی، یار تو بتا رب سے ملنا ہے، رب سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ دیکھو گدڑی پہننے والے صوفیوں کی بستی ہے، ان کے قریب جا، یہ سوال ان سے کر. امام غزالی کہتے ہیں صوفیاء کے دروازے پر پہنچا، ان کے دروازے پہ دستک دی اور سوال کیا. اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ لیں گے ہم. وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشی سہی، سر دور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے. سر دور ہو
سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہا رب سے ملنا ہے ہمارے راستے پہ چل، کہا ادھر راستے پہ چلنے کی دیر تھی، پھر کیا تھا الیوم بس حدید وے ہر وقت یار دیدی، الیوم بس حدید وے ہر وقت یار تے ہر وقت یار تے دید وے، ہر وقت یار تے دید وے، کھلی قلب عشق کے لید وے، تھے کجڑے راس پدید وے، جب ہر وقت یار تے دید وے، جب یہ مقام یہ بن جاتا ہے تو پھر حق کہا جاتا ہے، وہ چاچڑوان مدینہ جس سے کوٹ بچھڑ میں چاچڑوان مدینہ جس سے کوٹ مٹھڑ بیت اللہ، پھر مقام صحیح بن جاتا ہے، حق بن جاتا ہے۔ چونکہ وقت بالکل مختصر ہے، بس قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر کے اس پر ایک دو باتیں عرض کر کے رخصت چاہتا ہوں۔ کہا میں نے امانت کو پیش کی، توجہ ہے، اس کی توجہ ہے وہی تو کہہ سبحان اللہ۔ کہا میں نے امانت کو پیش کی، زمینوں پر آسمانوں پر پہاڑوں پر سب نے انکار کیا، ڈر گئے، امانت کو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ امانت کون سی امانت تھی جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکا، زمین نہ اٹھا سکی اور انسان نے اٹھایا؟ الاعضاء امانت، ملک صاحب، الاعضاء امانت فینبغی ان یحفظها، یہ اعضاء آنکھ ہاتھ امانت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے چاہا تھا جیسے میں نے انہیں پاک تمہیں دیا تھا موت کی اور پھر قبر کی موری تک، اس کو امانت کے طور پر پاک رکھنا، یہ بھی ایک امانت تھی۔ نمبر دو معرفت اللہ، اس پر بڑے بڑے نکات پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر میں ایک آخری نقطے پر آنا چاہتا ہوں۔ معرفت اللہ، اللہ کی معرفت، یہ بھی امانت تھی۔ امام راضی نے لکھا لا الہ الا اللہ، اب ہر کوئی نہیں سمجھے گا، وہ ان کو سنانا چاہتا ہوں جو سن رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، باہر سو جلوہ دلدار دیدم، باہر چیزیں جمال یار دیدم، جو خود رو بکرم دیدم، ومونس جمال خود جمال یار دیدم، ایک نہ ہوں ایک گو ہوں ایک جو، ارے سب میں اس کو دیکھتا ہوں غیر سے مطلب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، اللہ اکبر۔ اور پھر امام بقلی نے لکھا، امام بقلی نے لکھا فقد حملہ جمیع انوار الصفات والذات، فرمایا کہ اللہ چاہتا تھا، ہاتھ جوڑنا ہے، میں نے کہا وقت چونکہ نہیں ہے اس لیے اجمالی طور پر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ رب چاہتا تھا کہ اپنی ذاتی تجلی کا ظہور کسی سے کرائے، کیا ہر صورت وچ دیدار ڈٹھو، ہر صورت میں خدا چاہتا تھا کہ صفاتی تجلی کا دیدار کروائے، تو پھر پیر فرید کہہ اٹھے ہر صورت وچ دیدار ڈٹھو، کل یار اغیار کو یار ڈٹھو، کت منطق صرف تے نحو ڈٹھو، کت اسم سے فعل تے حرف ڈٹھو، کت کتب معین الدین ڈٹھو، کت فخر جہاں دلدار۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی کو ذات کا مظہر بنائے، کسی کو صفات کا مظہر بنائے، تو پھر ذات کا مظہر تو حضور کی ذات ہو سکتی تھی۔ لامکہ پہ بلایا تھا، جب لامکہ پہ بلایا تھا، ملا نہیں کہیں کار دے
شیوے نہ جانے یار دے جانے نبے تسرار دے ونکن دے بھر میں تھے دڑی عالم مقال تکین دا ماہر قیاس دلیل دا مظہر فقط تزلیل دا اتھانا کیل ہے نہ کال ہے حق ہے حقیقی حال ہے حق دا کمال جمال ہے حق حق علایا کیا کرا ہم تو ان کے در کے بھکاری بن کر ان کے در کے کتوں کے کتے بن کر یہاں پہ ہیں کہ حضور اس لیے آئے ہیں کہ ان آنکھوں نے مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیکھ رکھا ہے ان کے چہرے نے یار کے چہرے کا دیدار کر رکھا ہے ہم تو اس لیے آتے ہیں بھیک مل جائے گی خیرات مل جائے گی کبھی تو نگاہ کرم اٹھ جائے گی نگاہ کرم اٹھے گی تو پھر اللہ اکبر اس نیت کے ساتھ آتے ہیں تو پھر یارو ذات کا مظہر خدا بنانا چاہتا تھا لام کے اوپر بلایا تھا لوگ کہتے ہیں اپنا دیدار کروانا تھا میں کہتا ہوں تیرا دل خوش ہو جائے آج تیری روح خوش ہو جائے لوگ کہتے ہیں کہ رب نے اپنا دیدار کروانا تھا اس لیے معراج سجائی تھی سچ کہتے ہوں مگر صوفی کچھ اور کہتے ہیں توجہ ہے میں نے ایسے نہیں کہا تیرا دل خوش ہو جائے گا کہا ہاں وہ دیدار اپنا کروانا بھی چاہتا تھا خود کو دیکھنا بھی چاہتا تھا دیکھا آئینے میں جاتا ہے تو رب نے کیا کیا اپنے مصطفیٰ کو اپنی ذات کا آئینہ بنا کر سامنے رکھ کر مجھے دیکھ لے تجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے میں خدا کو ڈٹھوں سے محمد دے اولے خدا کو ڈٹھوں سے محمد دے اولے محمد کو دے دے دکھے دے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں آہاں یہ کہہ سکتا ہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی خدا کو محمد اکھیندیں گزر گئی آہاں محمد پکیندیں گزر گئی احد نال آئی تھا خود عبد سنوے دے اتھا حق نال ملوے دے دماغیں کو چکر دے دے ہے الٹی چال کیا پچھ دی عبودیت کو رنگ لا یس الوہیت کو چمکا یس تے ہر شان تھمکا یس عبودیت کو رنگ لا یس الوہیت کو چمکا یس تے ہر شان ٹھمکا یس مفصل حال کیا پچھ دی کس لیے آئے ہیں میرے آقا آپ کے صحابہ کرام ان کی ذات کا وسیلہ پیش کرتے ہیں میرے آقا ان آنکھوں نے حضور کی آنکھوں کو دیکھ رکھا ہے ان کی ذات کا وسیلہ بنا کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اسانا سامل علیہ سو کے گئے اسانا سامل علیہ سو کے اسال سمل علیہ سو کے کہنا اوہ بول اگلے بلے سو کے کہنا میرے آقا ان کی ذات کو وسیلہ بنا کر آپ کی بارگاہ میں شب جمعہ ہے پیش کرتے ہیں آنکھیں اس قابل نہیں جو آپ کے آپ کا دیدار کر سکے دل اس قابل نہیں جو آپ کے چہرے کو دیکھ سکے مگر صحابہ کا وسیلہ پیش کرتے کہتے ہیں ڈھولک تیری سکتے رہم تانگا کانیا چاہی بہو کھپ کھپ کرے ناہی بہو تب تب اٹھے ماہی بہو ماہی منل دلی لٹی دل لٹ گیا راہی پٹھی ماہی منل دلی لٹی دل لٹ گیا راہی پٹھی گزری فرید آخر عمر آئی دل بھرتی خبر تک عشق بہو گزرے اسے یہ کہا پیش آئے اسے جان جگر تن پارے پارے سینہ ماج نویران سڑگم جلگم مرگم سڑگم جلگم مرگم کھپگم یا فرید نہ آیا پھر کہتے ہیں اسانا شامل علیہ سو
سچ کہہ رہے تھے عشق کس کو کہتے ہیں السکر والفناء فی العشق عشق میں فنائیت جب حاصل ہوتی ہے تو پھر خدا کی قسم ہجر کا مقام آتا ہے اور محبوب چہرے پہ نقاب لگتا ہے ملک صاحب آپ نے توجہ کرنا ہے جب ساری زندگی حضور کی ثناخوانی میں گزری محبوب جب چہرے پہ نقاب اوڑھ کے رکھتا ہے ادھر عاشق کا دل تڑپتا ہے مچلتا ہے کہتا ہے رخ سے پردہ ہٹاؤ نا اپنے چہرے کا دیدار کرواؤ نا کہیں وہ لال شہباز کلندر بن کے روتا ہے اور کہہ اٹھتا ہے جانا فدا نمایاں بر روضہ مقدس میرے آقا اس جیسا عشق ہمیں نصیب ہو جائے اس جیسی فنائیت ہمیں نصیب ہو جائے جانا فدا نمایاں بر روضہ مقدس کر آستان بوسی گردن نصیب مارا اے تاج کچکلاہاں اے تاج کچکلاہاں اے شاہدی پناہاں اے دل کی آنکھ سے دیکھ مصطفیٰ نے چہرے پہ امامہ سجا اے تاج کچکلاہاں اے شاہدی پناہاں برحال زہر عثمان چشم کرم خدارا یار سپاہی را آواز مارنے کو یار سپاہی را یار سپاہی را آواز مارنے کو میرے آقا بچوں کا واسطہ تو ہر کوئی مان لیتا ہے میرے آقا آج آپ کی بارگاہ میں مظہر مختار سیدہ کائنات مخدوم کونین سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ پیش کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بن دیکھے مر جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بن دیکھے قبر میں چلے جائیں بس یہی کہتے ہیں یا سپاہی را آواز مارنے کو ایک لکھنے دی دو لکھنے سے ایک لکھنے دی کیا مطلب ہے یہ جہان بھی صدقے کر دوں گا اگلا جہان بھی صدقے کر دوں گا ایک لکھنے دی دو لکھنے سا ایک واری چاہ بول سانال سامل علیہ سو کے کہنا اوہے کول اگلے پلے سو کے کہنا تو آدھی صدی جان دے در در مریض تو آدھی صدی جان دے در در مریض تو آدھی صدی جان دے در در مریض وہ دیکھو اعلیٰ حضرت مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہے 125 علوم پہ حاوی ہے محدث کبیر ہے ابھی لبے کے نعرے لگ رہے تھے نا ارے مسلک رضا کا امام اعلیٰ حضرت کو دیکھو مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہے رو رو کے کہتا ہے بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ وصوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں ہاں وصوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں بکار خیش حیرانم نسیمہ جانب بطحا گزر کن ہوا تجھے قسم حسنین طیبین کا آج ان عاشقوں کی دل کی کیفیت کا حال گنبد خضرا کے مکی کو دیا کہ عاشق رو رو کے بیٹھے ہیں آنکھوں سے آنسو کی سمندر جاری کیے بیٹھے ہیں ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے اسانال سامل علیہ سو کے کہنا اوہے کول اگلے پلے سو کے کہنا تو آدھی صدی جان دے در در مری جان تو آدھی صدی جان نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن تنم فرسو کا جا پارا زہجنا یا رسول اللہ دنم پر درد آوارا زیسینا یا رسول اللہ جو شفے من گزر آری منہ بسی بناداری
صحابہ کے در پہ آئے کیوں ہو؟ خوش قسمت اور لاہور سے آنے والوں بازی جیت گئے۔ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا نا غازی علم الدین شہید سے تو بازی جیت گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا عبداللہ مازنی سے تو بازی جیت گیا۔ آؤ تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ پھر یہی کہہ دیتے ہیں آج رات استغاثہ کر دیتے ہیں، صحابہ کی ذات کو وسیلہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم۔ میرے آقا یہ عاشق جولیاں پھیلا کے یہی کہتے ہیں نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ بس یہی کہتے ہیں۔ کیڑا وقت ملندا ہو سی ڈھول نسانے ویڑے آؤ سی، یہ محفل اس لیے سجی ہوئی ہے۔ کیڑا وقت ملندا ہو سی ڈھول نسانے ویڑے آؤ سی۔ ایک بکروال نے مجھ سے کہا، ملک صاحب مجھے رب کعبہ کی قسم، ایک بکروال نے مجھ سے کہا حضور 3 دن گزر گئے ہیں، آنکھ کھولتا تھا آنکھ بند کرتا تھا، پردے کرتے تھے، چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا۔ میرے آقا یہ پھر بکروال پر اتنا کرم ہو سکتا ہے تو آپ کے صحابہ کے وسیلے سے آپ کے در کے کتے یہ کہتے ہیں اسانا الساول، اسانا الساول، علیسو کے کہنا اوہے کون اگلے پلیسو کے کہنا تو حادی صدی جان تے در در مری جان۔ کیوں آئے اس لیے ہے کہ محفل میں جائیں، رات کو سوئیں، پردے ہٹے، چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ اسی لیے تو بیٹھے ہیں اب تک کہ کیڑا وقت ملندا ہو سی ڈھول نسانے ویڑے آؤ سی۔ حضرت بایزید بستامی بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے کتا بیٹھا ہوا ہے، 16 سال گزر گئے ہیں، کتے کی نگاہ شیخ کے چہرے پر ٹکی ہوئی ہے، دوسرے کتے آ جاتے ہیں۔ 16 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہے، گھر چل بیٹھا کیوں ہے؟ اس نے کہا کبھی تو شیخ کی نگاہ اٹھے، کبھی تو شیخ دیکھے گا، کبھی تو نگاہ کرم آئے گی۔ ارے ان کے صدقے سے کبھی تو نگاہ کرم اٹھے گی۔ ہاں اس لیے کہتے ہیں کیڑا وقت ملندا ہو سی ڈھول نسانے ویڑے آؤ سی۔ حافظ صاحب جب ادھر کھڑے ہو کے نعرے لگا رہا تھا میں خوش ہو رہا تھا، اللہ کی قسم خوش ہو رہا تھا۔ من سب نبیا، 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 اترے امیر المجاہدین حضرت علامہ خواجہ حسین رضوی صاحب۔ میں جملہ کہوں کہ ختم نبوت کی پہرے داری، عقیدہ ختم نبوت کی غلامی، اس کے فیصلے لاہور سے نہیں ہوتے، اس کے فیصلے مدینے سے ہوتے ہیں۔ پھر
پھر وہ جنازہ، پھر چہرے کا دیدار. کہتے ہیں ایک بندے نے مجھ سے کہا 70 لاکھ تھے، کسی نے کہا 1.5 کروڑ تھے. میں نے کہا یہ تو وہ تھے جو نظر آ رہے تھے. نہیں سمجھے؟ میں نے کہا یہ تو وہ تھے وہ جو نظر آ رہے تھے، جو نظر ہی نہیں آئے. حضور نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا، پورا قدم نہیں رکھا. میرے آقا پورا قدم نہیں رکھ رہے. فرمایا فرشتے اتنی کثرت سے آئے ہیں، مجھے پورا قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. اترے پس مرگ اس کی زیارت کو فرشتے، نکھرا وہ تیرے طالب دیدار کا چہرہ. کھلتا ہی گیا پھول کی صورت دم آخر، اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ. چونکہ انتظامیہ کی طرف سے وقت دیا